شفع فینا رسول اللہ. تو محتشم سامعین حضرات، اب دیکھیں اس کی آگے جو تفصیل ہے آیات سے بار بار ذکر کیا. قل حسبی اللہ، کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے. میرے لیے اللہ، میرے لیے اللہ، میرے لیے اللہ، یہ خالق کائنات کا پیغام ہے قرآن مجید میں. اور یہاں اللہ تعالی نفی کر رہا ہے غیروں کی، اپنوں کی نفی نہیں کر رہا. اللہ غیروں کی نفی کر رہا ہے. ابو جہل کی محبوب تجھے کوئی ضرورت نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے تو نہ پڑھے، تم کہو میرے لیے اللہ، میرے لیے اللہ، میرے لیے اللہ. اب یہ ایک طرف فرما دیا اور دوسری طرف کیا فرمایا؟ یہ 10واں پارہ ہے. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. انفال ہے، آیت نمبر 64 ہے. اے نبی آپ کے لیے اللہ اور تمہارے ماننے والے کافی ہیں. اور یہ کتنی واضح بات ہے. اگر اللہ کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ اور کوئی اس کام کے لیے نہ نکلے، تو جب بدر والے دن میٹنگ ہو رہی تھی تو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا. جب محبوب علیہ السلام تیاری کر رہے تھے تو صحابہ کہہ سکتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب خود فرماتے ہو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے تو پھر ہماری ساتھ ضرورت کیا ہے؟ یہ صحابہ نے نہیں کہا. وہ مطلب سمجھتے تھے کہ رب کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رب اپنے بندوں کو کافی بنا دیتا ہے. ابھی تم نے آیت سنی، اللہ فرماتا ہے میں حافظ ہوں. اب لوگ کہیں رب خود حافظ، ہم قرآن حفظ ہی نہیں کرتے، تو یہ غلط ہوگا. رب حافظ ہے، اس نے اپنے بندوں سے حفاظت کر کے دکھائی ہے. ہاں وہ محتاج نہیں. اگر ایک بھی حفاظت کرنے والا نہ ہوتا پھر بھی رب ذوالجلال حفاظت کرتا. لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے اس بات کو واضح کر دیا میں حافظ ہوں، اپنے بندوں سے حفاظت کروا لیتا ہوں. ایسے ہی وہ اللہ کافی ہے، ایسا کافی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بندوں کے لیے کافی بنا دیتا ہے.